Dear viewers, Assalamu alaikum, good morning, صباح الخیر. یہ ہے تاج انفو ٹی وی. تو ناظرین اکرام، چلیے آج تاج انفو ٹی وی میں دیکھتے ہیں کچھ عجیب و غریب چیزیں، جگہیں یا کچھ ایسے واقعات جو ناقابل یقین ہیں. مگر اب جو ٹاپک ہے آج کا وہ تو سب نے دیکھا ہوا ہے اور سب جانتے ہیں، وہ ہے مکان. ہر کسی کے پاس مکان تو ہوتا ہے، کوئی غریب بھی ہو تو وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے. مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آج کل جس رفتار سے زمانہ بدل رہا ہے، وہ جو چھوٹا سا قصبہ خریا ہوا کرتا تھا وہ گاؤں میں بدل گیا ہے، اور گاؤں بڑھتے بڑھتے شہر میں تبدیل ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی وہ ایڈوانسڈ کنٹریز میں سٹیز بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی درخت، جتنے بھی تالاب، جتنے بھی نیچرل سورسز، جتنے بھی نیچرل سینز ہوا کرتے ہیں، سب کے سب مٹ جاتے ہیں اور انسان مٹا کر کانکریٹ کی بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں بنا دیتا ہے. جہاں پر چلتے ہیں تو سورج کی روشنی کب کہاں آ پڑتی ہے اور کب سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جتنے بھی کمرے ہیں اس میں ایئر کنڈیشنز اور جتنے بھی ہے وہ روشنی الیکٹریسٹی کی، اور بس کاروں کا ازدحام سڑکوں پر. اس کے سوائے زندگی ایک میکینیکل لائف بن کر رہ گئی ہے. وہ جو قدرت نے ہمیں مہیا کی ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں. شہروں سے دور اگر کوئی چلا جائے تب اسے محسوس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حسین چیز یعنی قدرت عطا کی ہوئی ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. مثلا جنگل، درخت. آئیے سب سے پہلے آج درختوں کی بات کرتے ہیں، اور آج جو بات کر رہا ہوں وہ ہے ٹری ہاؤس، یعنی کہ وہ درخت کا گھر جو درخت پہ ہی بنایا جاتا ہے. حالانکہ وہ بالکل چھوٹا رہتا ہے مگر اتنا پیارا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کہیں مکان پہ نہیں، کسی مکان میں نہیں، کسی مکان کے اطراف نہیں، بلکہ درختوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہے ریڈ ریور جارج لکڑی کا بنا ہوا درخت میں یہ مکان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ساری چیزیں لکڑی سے زیادہ تر بنی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی آپ دیکھیں گے اس کا چھت، اس کی نوکیلی چھت بڑا ہی خوبصورت سا منظر پیش کر رہی ہیں. آپ جیسے ہی باہر کی طرف کھڑکی کھول کر دیکھیں گے تو صرف جنگل کے درخت، ہریالی ہی ہریالی، سبز رنگ، قدرت کا شاہکار اطراف نظر آ رہا ہے. اتنا حسین کہ ایک اور اوپر فلور بن گیا ہے درختوں کے بیچ میں، اور اندر سے اس کی کاریگری ایسی ہے کہ شیشوں کا دروازہ جس سے آپ اندر بیٹھ کر باہر کے درخت بھی دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ دروازے بند کر لیں اور کچھ نظر نہ آئے. یہ خوبصورت سی کھڑکیاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں کھڑکیاں جب کھلی ہیں تو آپ کو درخت ہی درخت نظر آئیں گے. کچن میں تمام لکڑی کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، شیلف، ٹیبل، کوکنگ ٹیبل، اور یہاں تک کہ بیٹھک میں 2 کرسیاں اور چھوٹا سا خوبصورت سا ٹیبل. پھر اسے لگ کر لکڑی کا دریچہ جس میں سے آپ باہر کا نظارہ کر سکتے ہیں. اتنی خوبصورت سی بلڈنگ کو، اس کو تو بلڈنگ نہیں بلکہ خوبصورت سا مکان کا کیا نام دے سکیں گے. قدرت
کا مکان، بیت الشجر، بیت فی القدرہ، یہ عربی طریقے سے میں نے بنایا ہوا ہے۔ حفاظت کے لیے یہاں پر کچھ درختوں کو پکڑ کے ان کے سیلنگز لگائی گئی ہیں، روپس، جس سے مضبوط اور مکان بن جاتا ہے۔ مکان کے اندر ہی آپ کو ایک ایسا دریچہ بھی نظر آئے گا جو چھت اور سب کچھ گلاس کا بنا ہوا ہے۔ لکڑی کے فرش پہ گلاس کا ٹیبل، یہ تو پلاسٹک لگتی ہے۔ اور اتنے خوبصورت سے مکان کو لے کر اب ہم دنیا کے کچھ اور مکان کے بارے میں کیا بتائیں۔ دیکھا جائے تو ملینز آف ڈالرز کے مکانات نظر آ جائیں، مگر میری نظر میں جو یہ مکان ہے اس کا مقام ہی نظر ہے۔ ناظرین، دیکھنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ خوبصورت سا مکان درختوں سے بھرا ہوا، ایسا لگتا ہے اگر آپ وہاں پر ایک دن کے لیے بھی جائیں تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو یہیں رہنا ہے۔ اتنی خوبصورت سی بلڈنگ یا چھوٹا سا خوبصورت سا مکان اور قدرت میں ڈھکا ہوا اور دنیا سے دور، away from the cities, busy and bustle of the cities and noises، یہ پرسکون سی جگہ جہاں انسان اپنی زندگی کے کچھ ایام گزار سکے۔ کاش ایسا ہوتا کہ سب کے مکانات ایسے ہو جاتے اور درختوں کو کاٹنے کی بجائے ان میں رہنے کے ایسے مکانات بنا دیے جائیں جہاں پر انسان رہیں، تو یقین جانیے دل و دماغ پہ ہی نہیں بلکہ روح میں بھی یہ ٹھنڈی سی لہر دوڑ جاتی ہے۔ So this is the end of the story of a tree house Red River Gorge میں جنگل میں بنایا گیا چھوٹا سا مکان۔ Dear viewers, now it's time for the last part of our program. Firdausi says، یہ ہے پیغام فردوسی۔ ہر ویڈیو کے آخر میں ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا۔ ایسا نہیں کہ کچھ ہم نے دیکھ لیا اور خوش ہو گئے اور بس چینل بند۔ یہ بات نہیں ہوتی۔ جب کوئی اچھی سی بات پیش کرتی ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ اچھی چیز حاصل کر لیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہی نہیں بلکہ ایک بڑا خوشگوار خیال آپ کے ذہن پہ چھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ انسان جو سکون کی تلاش میں پھرتے رہتا ہے، کبھی کسی پروگرامز میں، ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے پردوں پر، اسکرین پر، اور کہیں محفلوں میں یا شور و غل میں، آوازوں میں، ڈسکوز میں، یہ تمام چیزیں بس تھوڑی سی وقت کے لیے انسان کو کچھ دیر کے لیے بدل دیتی ہیں، مگر وہ بات روح سے تعلق نہیں ہوتی۔ انسان کا سکون قلب روح سے ہوتا ہے، اور اس کے لیے بس اللہ تعالی نے جو دی ہوئے ہیں قدرت، وہی چیز ہے۔ قدرت سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں جھرنے، کبھی ندیاں، کبھی خوبصورت سے مناظر لائک پہاڑ، پودے، جنگل، آسمان رنگوں سے بھرا ہوا، چاند، تارے، ستارے، کتنی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟
مگر افسوس کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ مشغول ہو جاتے ہیں اور نیچر کی بات اور ہے، باہر کھڑکی سے جھانک کر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آج چاندنی کیا کہہ رہی ہے، کتنی خوبصورت سی چاندنی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہم اپنے رشتوں کو بھی اپنے کام میں بھول جاتے ہیں، وقت نہیں دیتے۔ سب سے بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جب انسان کو سکون ملے، وہ کام کرے جس سے اس کی روح کو سکون ملے۔ درخت بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ درخت میں گھرا ہوا گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، یہ گھر درختوں کے بیچ۔ اور اسی بات کو رکھتے ہوئے سامنے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کمروں میں انڈور پلانٹس زیادہ سے زیادہ رکھیں، آنگن میں درخت لگائیں، نہ کہ پودے، خوبصورت سے درخت جس میں چڑیاں آئیں گی، چہچہائیں گی، پرندے آئیں گے۔ آپ صبح سویرے اپنی نماز کے بعد جب ان درختوں کے نیچے بیٹھ جائیں گے تو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کی شروعات صحیح ہو رہی ہے، یہی بات ہے۔ اور پھر ان حسین سے مناظر کو دیکھ کر ہم یہی کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین، طریقے سے آپ اپنے گھروں کو درختوں سے سجائیے، جہاں بھی چھوٹا سا حصہ مل جائے زمین کا اس میں آپ درخت لگوا دیجیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے فلیٹس کے اوپر چھت پر بالکنیز میں پودے نہیں بلکہ خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے درخت لگائے ہوئے تھے، اتنے خوبصورت کہ ایک بار میں نے کسی کے ٹیرس پہ دیکھا کہ وہاں پر ٹیرس نظر ہی نہیں آ رہا تھا، صرف درخت ہی درخت تھے۔ تو حرف آخر پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں اور سب سے یہی کہیں کہ چلیے ہم بھی اب قدرت کی طرف یہ قدم آگے بڑھائیں گے۔